पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम तो हो रहा है, मुसलसल मुस्तहकम हो रहा है, मगर हमारे मुल्क में पाकिस्तान में मैंने डॉलर की ऐसी बेकदरी ना देखी ना सुनी जो आजकल हम देख रहे हैं। इस वक्त डॉलर 23 माह की कम तरीन सतह पर आ चुका है, मुसलसल गिरता जा रहा है। आज इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 152 रुपये 75 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर 20 पैसे सस्ता होकर 153 रुपये 10 पैसे का था। डॉलर सस्ता होने की कई वजूहात है। मुसलसल 10वें महीने 2 अरब डॉलर से ज़ायद तरसीलात ज़र आ रही हैं, यानी कि बाहर से पैसे पाकिस्तानी भेज रहे हैं। एक्सचेंज कंपनीज डॉलर्स बैंक में जमा करवा रही हैं, क्योंकि लोकल मार्केट के अंदर कोई डॉलर खरीदने वाला नजर नहीं आता। करेंसी डीलर इस माली साल में 2 अरब 80 करोड़ डॉलर बैंकों में जमा करा चुके हैं। इंटरनेशनल टूरिज्म ख़त्म हो गया है, इसलिए डॉलर की ज़रूरत नहीं है। हज और उम्रा बिल्कुल महदूद है, इसीलिए डॉलर की तलब नहीं है। कोरोना ने गैर मुल्की तालीमी इदारों में पाकिस्तानी तलबा के नए दाखिलों को शदीद मुतासिर किया है, ये भी एक ड्रेन होता है, वो भी नहीं है। और डॉलर की बेलगाम खरीदो फरोख्त, हवाला हुंडी गिरफ्त में आ चुकी है। ये जो लीकेज था ये भी पकड़ा गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब रोशन डिजिटल अकाउंट्स और बैंकिंग चैनल से रकूम भेज रहे हैं, और इस पूरी कैफियत की वजह से जो डॉलर की बेकदरी है उसमें रोज़ाना इजाफा हो रहा है। इसकी तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में रुपए के मुकाबले में डॉलर तकरीबन 2 साल की कम तरीन सतह पर आ चुका है, जबकि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जुलाई 2017 के बाद से बुलंद तरीन सतह पर हैं। मार्च में मुसलसल 10वें महीने 2 अरब डॉलर से ज़ायद रकूम बाहर से आई हैं, जबकि अब रमज़ान और ईद के मौके पर तरसीलात में मजीद इजाफा होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुसलसल 10 महीने 2 अरब डॉलर से ज़ायद तरसीलात ज़र पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड है। मार्च के महीने में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2 अरब 70 करोड़ डॉलर भेजे, जो पिछले साल मार्च में भेजी गई रकूम से 43% इजाफी तरसीलात हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस माली साल जुलाई से मार्च तक 9 महीनों में तरसीलात ज़र 21.5 अरब डॉलर हो चुकी हैं, जो पिछले साल से 26% ज्यादा हैं। हैरत अंगेज तौर पर ओपन मार्केट में डॉलर की तलब और खपत में नुमाया कमी आई है। करेंसी डीलर हर महीने 300 से 350 मिलियन डॉलर्स बैंकों में डिपॉजिट कर रहे हैं। एक्सचेंज कंपनियां इस माली साल के 9 महीनों में अब तक 2 अरब 80 करोड़ डॉलर जमा करा चुकी हैं। इस माली साल के आखिर तक ये रकूम 4 अरब डॉलर तक पहुंच सकती हैं। अंदाजा है कि जल्द डॉलर 150 रुपए का हो जाएगा। पिछले साल 23 अगस्त को डॉलर 168 रुपए 43 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था। 7.5 महीनों के दौरान रुपया 9% मुस्तहकम हुआ और डॉलर 15 रुपए 68 पैसे सस्ता हो चुका है, जिससे पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों और सूद के बोझ में 1800 अरब रुपए की कमी आ चुकी है। डॉलर सस्ता होने से मुल्की इंपोर्ट पर भी मुस्बत असरात पड़ेंगे। पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत 80% दालें और कुकिंग ऑयल इंपोर्ट करता है। रुपया मुस्तहकम होने से पेट्रोल और गजाई अजनास की कीमतों में भी कमी आ सकती है। इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की नब्ज पे हाथ रखते हैं, वहाँ हो क्या रहा है ये हमें बताएंगे जनाब मलिक बुस्तान, जो प्रेसिडेंट हैं फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक बुस्तान साहब। ये बताइएगा क्या कैफियत है डॉलर की मार्केट में खरीद तलब और रसद की, और ये सुना ये है कि एक्सचेंज कंपनियाँ बड़े रिकॉर्ड डॉलर जो हैं बैंकों में जमा करा रही हैं, क्योंकि मार्केट में डॉलर खरीदने वाले आसानी से मिलते नहीं हैं। ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है। मैं समझता हूँ अल्लाह का करम है, नबी पाक का सदका है कि इस वक्त कोरोना क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान के रिज़र्व, पाकिस्तान के रुपया मजबूत हो रहा है। ये अल्लाह का बहुत ही करम है। और इसमें एक्सचेंज कंपनियों का बड़ा अहम रोल है। पिछले 2 साल में एक्सचेंज कंपनी ने तकरीबन 8 अरब डॉलर इंटर बैंक में सिलेंडर किए हैं, और हर महीने 300-400 मिलियन एक्सचेंज कंपनी के थ्रू इंटर बैंक में आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के रिजर्व भी बढ़े हैं और पाकिस्तान का रुपये भी मजबूत हो रहा है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिन में मज़ीद मजबूत होगा। और इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ा रोल है, जो इस वक्त 25 अरब डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान में अपनी रेमिडेंस भेज रहे हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान इस वक्त रेमिडेंस में नंबर 4 पोजीशन में आ गई। पाकिस्तान के लिए बड़े आज़ाद की बात है। नंबर 1 पे इंडिया है, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे फिलिपाइन है, और 4 पे पाकिस्तान है। इस तरह रोशन डिजिटल ने बड़ा सहारा दिया है। ये हुकूमत की पॉलिसी बड़ी कामयाब रही है। इस वक्त तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा अकाउंट खुल चुके हैं, 100 कंट्री से अकाउंट खुले हैं, और 800 मिलियन से ज़्यादा सरमाकारी रोशन डिजिटल में हो चुकी है।
اور 1 کروڑ پاکستانی جو باہر کرتے ہیں، اگر 5% بھی اکاؤنٹ کھلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں 5 لاکھ اکاؤنٹ اگر کھلیں گے تو 5 ارب ڈالر تک یہ اگلے 1-2 سال میں اس میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، جو پاکستان کے لیے اچھا یہ بتائیے گا کہ الحمدللہ یہ تو بالکل ہی ایک کایا پلٹ گئی ہے ڈالر کی حوالے سے، اور اس کی جو ہمارے یہاں کیفیت ہوتی تھی، جو لوگ اب سے چند مہینوں پہلے تک کہ جنہوں نے 165 روپے کا ڈالر خرید رہے تھے کہ یہ 200 کا ہو جائے گا، 168 تک کا خریدا ہے، 166 کا خریدا ہے، 160 کے خریدے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ڈالر روک کے بیٹھے ہوئے ہیں یا بیچنے آ رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ میں سمجھا آپ ہولڈ کریں گے تو اور نقصان ہی کریں گے. جن لوگوں ہم نے آج سے 2 سال پہلے وزیر اعظم پاکستان صاحب سے میٹنگ کی تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ فارن ایکسچینج کا کام کرتے ہیں، فارن ایکسچینج کی کمی، آپ ہمیں فارن ایکسچینج دیں، اور اس وقت سے لے کر ابھی تک 8 ارب سے زیادہ ڈالر ہم دے چکے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے قوم سے اپیل کی میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، کہ ہم نے قوم سے کہا کہ آپ پاکستانی روپے میں سرمایہ کاری کریں، روپے میں کریں تو اس سے آپ کو فائدہ بھی زیادہ ہے اور ملک کو بھی فائدہ ہے، ڈالر کی بجائے آپ پاکستانی. تو لوگوں نے ہماری اس اپیل پہ لبیک کہا، اور اللہ کا شکر اس دن سے لے کر آج تک روزانہ 8 سے 10 ملین ڈالر ڈیلی پبلک ہمارے کاؤنٹروں پہ سلنڈر کرتی ہے. اس میں اوورسیز پاکستانی بھی ہیں اور یہاں کے لوکل سرمایہ کار بھی ہیں. تو وہ اپنے روپے کو جس وقت ان لوگوں نے جن ہائی ریٹ پہ جنہوں نے سلنڈر کیے ہیں آج وہ لیکن یہ جو مارکیٹ پہ اس کا تو اب جس طرح سے یہ ڈالر کی جو ہے ڈیپریسیشن ہوئی ہے، پہلی بار روپے کی اپریسیشن ہوئی ہے، بڑی قدر بڑھتی جا رہی ہے، تو اب تو ایک یہ گھبراہٹ آپ کو نظر آتی ہے کہ 152 ہوا ہے، 153 تھا، 154 ہوا، پھر 153 ہوا، 152 کے قریب آ گیا کہ مزید گرتا ہوا یہ کہیں اور نہ چلا جائے. تو یہ تو گھبراہٹ ہونی چاہیے وہ لوگ جو ڈالر ہولڈ کرتے ہیں. دیکھو 152 سے میکسیمم آج بھی 152-70 کا لو مارا ہے، اور پیچھے تو آگئی رمضان شریف آ رہا ہے اور بقرہ عید ہے، پھر اس کے بعد عید کے اوپر کافی ریمیڈنس آتی ہے، ریکارڈ کا ریمیڈنس آتی ہے دونوں عیدوں پہ. تو میں سمجھتا ہوں ڈالر اگر 150 توڑتا ہے تو 145 تک بھی جا سکتا ہے. ہمیں امید ہے کہ جس طرح فلو آ رہے ہیں، جس طرح ریمیڈنس آ رہی ہے، اور جس طرح ایکسچینج کے کاؤنٹر پہ سلنڈر ہو رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور پاکستان کا روپیہ مطلب ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو انڈر ویلیو. اگر ریجن کو آپ دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش کا ہم سے 60 پیسے ابھی بھی زیادہ ہے، انڈیا کا 1 روپے 10 پیسے زیادہ ہے، اور افغانستان کا روپیہ بھی ہمارے سے 1 روپے اسٹرانگ ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہمارا روپیہ اوور ویلیو ہے؟ ہمارا روپیہ ابھی بھی انڈر ویلیو ہے. اور میں سمجھتا ہوں ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے روپے کو ڈی ویلیو کرنے والی جو پالیسی ہے بڑی ناکام ثابت ہوئی ہے. اس سے مہنگائی بڑھی ہے، اور اس حکومت کی اور کوئی کرٹیسائز نہیں ہے، صرف مہنگائی کے علاوہ. تو حکومت بھی اس چیز کو اب سمجھ چکی ہے کہ روپے کو ڈی ویلیو کرنے سے ہم نے بہت بڑی غلطی کی. تو روپے کو کھلا چھوڑ دے نہیں، اور کھلا چھوڑا ہے تو آج اس کا نتیجہ ہے کہ روپیہ دن بدن مضبوط ہو رہا ہے. یہ جس طرح سے تیزی سے روپیہ جو ڈالر جو ہے وہ گرا ہے، تو ایکسپورٹرز تو چاہتے ہیں کہ ڈالر بڑھا ہی رہے، وہ 168 ہو، 175 ہو، کیونکہ ان کے منافع بڑھتے ہیں. مگر جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر یہ 14-15 روپے جو ہے وہ ڈالر کی قیمت میں کمی آ گئی ہے، تو یقیناً یہ ہماری امپورٹس کے لیے بہت زبردست ہے، فائدہ مند ہے ہمارے لیے. تو کیا مارکیٹ کے جو ایکسپورٹرز امپورٹرز کیا ان کا کیا ریاکشن ہے اس صورتحال پہ؟ دیکھو جی، اثر تو نہیں پڑتا اگر وہ پلاننگ سے چلیں گے. 4 مہینے کی فارورڈ بکنگ ہوتی ہے ہر کنسائنمنٹ کی. اگر فرض کی ایکسپورٹر ہے، آج اس نے کوئی ڈیل کی ہے، 4 مہینے میں اس نے سامان بھیجنا ہے، تو 4 مہینے 6 مہینے تک ایون اس کو سہولت ہے کہ 6 مہینے میں وہ اپنی فارورڈ بکنگ کر سکتا ہے، تو اپنے آپ کو سیو کر سکتا ہے. لیکن اب وہ اس امید پہ کہتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ بڑھے گا اور پھر میں جا کے اپنی سلنڈر کروں گا، تو پھر نقصان ہی اٹھاتا ہے. امپورٹر کا بھی یہی حال ہے، جب وہ اپنے امپورٹ کرتے لگتا ہے تو 6 مہینے تک 4 مہینے تک اس کو ایل سی کی سہولت ہوتی ہے. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک قسم کا سٹے ہی ہوتا ہے، وہ چانس لیتے ہیں. کیونکہ پچھلے 2008 میں ڈالر کا ریٹ 160 تھا، اور بڑھتے بڑھتے جو ہے 2020 تک 170 تک گیا. تو لوگوں کو امید نہیں تھی کہ کس طرح پاکستانی روپے واپس بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہوا ہے، روپے نے یو ٹرن مارا ہے تو آج کہاں پہنچ چکا ہے. ایک اور بتائیے ایک چیز کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ جو تھا اب سے کچھ مہینوں پہلے تک، سال پہلے تک، 2 سال پہلے تک، کہ وہ حوالہ ہنڈی کا کام تھا. بے پناہ پیسے جو ہے حوالے ہنڈی سے لوگ دبئی میں پراپرٹیز خریدتے تھے، یہاں سے رشوت لے کے باہر بھیج دیتے تھے. یہ ساری چیزیں جو تھی، بہت ساری یہ چیزیں جو ہے یہ ہنڈی اور حوالے کے ذریعے ہوتی تھی. پھر یہ FATF کی سختیاں آئی ہیں. اس مارکیٹ کا کیا حال ہے؟ FATF کے بعد ہنڈی حوالے کی کافی جو ہے ڈسکریج ہوا ہے، اور حکومت کا اس میں FIA کا ایکسچینج کمپنی کا بڑا اہم رول ہے. اور FATF کا بھی جو ہمارا اجلاس ہوا تھا تو انہوں نے ایکسچینج کمپنی کو کمپلائنس کو اور اینٹی منی لانڈرنگ لا کو بڑا سراہا ہے. انہوں نے بڑی پرفیکٹ دنیا میں کئی دنیا میں بھی ویڈیو ٹرانزیکشن نہیں ہوتی، لیکن پاکستان واحد ملک ہے جس کی ہر ٹرانزیکشن ویڈیو ریکارڈ کی جاتی ہے. تو اس کے بعد ان اقدامات کے بعد آفیشیل چینل پروموٹ ہوئے، اور اس کے علاوہ کرونا کی وجہ سے کمرشل فائلیں بند ہوئی ہیں، تو سارے کا سارا آفیشیل چینل آ رہا ہے جس کے روپے بھی مضبوط ہوئے. اور
पाकिस्तान के रिजर्व भी मजबूत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मलिक बोस्तान अहमद, सदर फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ थे।